ویلکم ٹو ون آن لائن یور چینل فار ایجوکیشنل ویڈیوز. عید کے موقع پہ آپ کے لیے کچھ خاص، اور وہ ہے خسرو کے دو سخنے. امیر خسرو کے نام سے تو آپ سب واقف ہوں گے. اردو لٹریچر کے بابائے اردو لٹریچر سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے اردو لٹریچر میں بہت سارا کام کیا. وہ سب کانٹیننٹ کے مسٹک صوفی شاعر، اور انہوں نے زبان میں اور میوزک میں بھی دونوں میں نئی نئی ایجادات کی. جیسے قوالی ان کی مشہور ایجاد ہے، اسی طرح زبان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت ساری ایکسپیریمنٹیشن کی اور نئی نئی چیزیں اس میں ایجاد کی. تو اس ایجاد میں سے ایک چیز ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اور عید پہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ عید پہ اٹس فیملی ٹائم. آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اٹس اے فن ایکٹیویٹی. فن کے ساتھ ساتھ یہ لینگویج کے لیے بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے، ووکیبلری کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بہت زبردست ہے، اور اس کے علاوہ تھنکنگ کے لیے بہت زبردست ہے. جب میں اس کو ون بائی ون کروں گی تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس میں تھنکنگ بھی انوالو ہے. دیکھیے، دو سخنے کا مطلب ہے کہ دو مختلف اینٹیٹیز بالکل جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو سامنے رکھ کر دو سوال آپ سے پوچھے جائیں، لیکن دونوں سوالوں کا جواب جو ہے وہ ایک ہی لفظ سے ہوگا، اور وہ لفظ جو ہے وہ دونوں کے جواب کے طور پر بالکل فٹ آئے گا. وہ دونوں کا جواب ہوگا وہ لفظ، ٹھیک، لیکن وہ لفظ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ وہ ایک فقرہ سا ہوگا، اور اس فقرے میں ایک لفظ ہوگا جو ان دونوں چیزوں کا جواب ہوگا. اس لیے ان کو دو سخنا کہا جاتا ہے، اور یہ امیر خسرو کی ایجاد ہیں. ٹیچرز اس کو کلاس روم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اردو پڑھاتے ہوئے، اردو کی ووکیبلری کو انہانس کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو بڑے بڑے استاد ہیں زبان میں یا موسیقی میں یا ادب میں، انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کیں، اس سے ہمارے بچوں کو ضرور اس کی آگاہی ہونی چاہیے. تو دیکھیے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. پہلا ہے، انار کیوں نہ چکھا، وزیر کیوں نہ رکھا. اب دونوں کوشچنس ہیں اور بالکل ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ہیں. انار کیوں نہ چکھا، وزیر کیوں نہ رکھا. تو آپ کا گیس کیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس کا جواب دانا نہ تھا. دانا نہ تھا یعنی انار اس لیے نہیں چکھا کہ اس میں دانا نہیں تھا، اور وزیر بھی اس لیے نہیں رکھا کہ وہ دانا نہیں تھا، یعنی وہ عقل مند نہیں تھا. اب دیکھیے، ایک ہی لفظ سے ان دونوں کا جواب. آگے دیکھیے، گوشت کیوں نہ کھایا، ڈوم کیوں نہ گایا. ڈوم جو ہیں یہ وہ اسٹریٹ سنگرز جو کہ شادی بیاہوں پہ اور مختلف موقعوں پہ گانا گاتے ہیں، پہلے ان کو ڈوم کہا جاتا تھا. تو دیکھیے، گوشت کیوں نہ کھایا، ڈوم کیوں نہ گایا. جواب ہے گلا نہ تھا. گوشت اس لیے نہیں کھایا کہ وہ سخت تھا، اور ڈوم نے اس لیے نہیں گایا کہ اس کا گلا ہی نہیں تھا گانے والا، اس کو سرتال کا پتہ نہیں تھا، اس کی آواز اچھی نہیں تھی. دیوار کیوں ٹوٹی، راہ کیوں لٹی. اب اس کوشچن کو تو اس والے کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، یہ تو آسان ہے. دیوار کیوں ٹوٹی، راہ کیوں لٹی، یعنی راستے میں کوئی لٹ کیوں گیا. جیسے کوئی قافلہ پہلے لٹ جاتے تھے لوگ، راستے میں کوئی کیوں لٹا. جواب دیکھیے اس کا، راج نہ تھا. راج میسن کو کہتے ہیں، مزدور کو جو دیواریں وغیرہ بناتے ہیں، اور راج جو ہے وہ حکومت کو بھی کہتے ہیں. تو یعنی کسی جگہ اگر کوئی حکومت نہیں ہوگی، کسی کا راج نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے وہاں پر لٹیرے ہی بسیں گے، اور اگر راج نہیں ہوگا تو دیوار بھی ٹوٹی رہے گی. گھر کیوں اندھیارا، فقیر کیوں بڑبڑایا. گھر کیوں اندھیارا مطلب ڈارک کیوں تھا گھر، اور فقیر کیوں بڑبڑ کر رہا تھا، کرینکی کیوں تھا، ناراض کیوں تھا. جواب دیکھیے اس کا، دیا نہ تھا. یعنی دیا وہ دیا جو روشنی کرتا ہے، اور دوسرا جو ہم کسی فقیر کو، کسی بھکاری کو دیتے ہیں، دین جو ہوتی ہے. تو فقیر کو نہیں ملا، اس کو دیا نہ تھا، اور گھر میں بھی دیا نہ تھا. سموسا کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا. سموسا کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا. تلا نہ تھا، یعنی سموسا فرائیڈ نہیں تھا اور جوتے کا سول نہیں تھا، تلا نہ تھا. راجا پیاسا کیوں، گدھا اداسا کیوں. دس از اے فنی ون. راجا پیاسا کیوں، گدھا اداسا کیوں.
اور اس کا جواب بھی بہت مزے کا ہے. لوٹا نہ تھا. لوٹا پانی پینے کے برتن کو بھی پہلے لوٹے ہوتے تھے پانی پینے کے لیے بھی. ویسے تو لوٹا جو ہے وہ بعد میں اپنی شکل چینج کرتا گیا. اور گدھے کے لیے لوٹا کیوں؟ کیونکہ گدھا جب بہت خوش ہوتا ہے مستی میں تو وہ زمین میں لوٹتا ہے, مٹی میں لوٹتا ہے. تو وہ اداس تھا اس لیے وہ مٹی میں نہیں لوٹا. اور راجا کے پاس پانی پینے کا کوئی برتن نہیں تھا اس لیے راجا پیاسا تھا. پنڈت کیوں نہ نہایا, دھوبن کیوں ماری گئی. پنڈت کیوں نہ نہایا, پنڈت دا ہندو پریسٹ, اور دھوبن کیوں ماری گئی. دھوتی نہ تھی, یعنی دھوتی پہنے بغیر تو پنڈت نہیں نہا سکتے تھے, اور دھوبن کا جو کام تھا وہ وہی نہیں کرتی تھی تو وہ ماری گئی بیچاری. بہت بری سزا یہاں پہ ملی ہے اس کو. کھچڑی کیوں نہ پکائی, کبوتری کیوں نہ اڑائی. کھچڑی کیوں نہ پکائی, کبوتری کیوں نہ اڑائی. چھڑی نہ تھی. چھڑی جو ہے وہ بڑے لکڑی کے بڑے چمچے کے لیے بھی پہلے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. چھڑی. چھڑی ویسے تو ہم صرف سٹک کو سمجھتے ہیں نا, لیکن جو لکڑی کا بڑا چمچہ ہوتا تھا جس سے ہانڈی پکائی جاتی تھی. تو کھچڑی اس لیے نہیں پکی. اور کبوتری کیونکہ بعض لوگ شوقیہ طور پر بھی کبوتروں کو اڑانے کا شوق رکھتے تھے تو وہ بھی چھڑی استعمال کرتے تھے. تو یہ دونوں کام اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ چھڑی نہ تھی. تو آپ نے دیکھا کہ دو سخنے کتنے کلیور ہیں اور کتنے کلیورلی کرافٹڈ ہیں, اور ان کے اندر نہ صرف ووکیبلری شامل ہے بلکہ تھنکنگ پروسیس بھی ہے کہ آپ اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہیں اور ان کا آنسر ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کلاس میں کرائیں تو بچے اپنے دو سخنے ایجاد کرنا شروع کر دیں اور دے اسٹارٹ ریئلی تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اور وہ تو بہت مزے کا ہوگا اگر لوگ اپنے دو سخنے ایجاد کریں. بٹ یو کین یوز اٹ ان یور ہوم ود یور چلڈرن, ود یور فرینڈز, وین یو آر ٹریولنگ اس وقت, اینڈ اسپیشلی in your Urdu classroom. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.